بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 9 کے جنرل سائنس میں یونٹ نمبر 4 کا لاسٹ ٹاپک مینز لیکچر نمبر 3 کریں گے، جو ہمارے پاس ہے اوور پاپولیشن اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ۔ اوور پاپولیشن کا مطلب تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ زیادہ آبادی ہے، اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کہ کس طرح ہم جو ہے تو پائیدار ترقی کر سکتے ہیں، پائیدار ترقی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے کیا؟ The resources should be used in such a way that it can be used for the present generation at the same time it is concerned for the coming generation۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یا پائیدار ترقی ہم تب حاصل کر سکتے ہیں جب مطلب کوئی بھی ملک موجودہ جو اس کے پاس ریسورسز ہیں اس کو اس طرح بروئے کار لائیں، اس کو اس طرح استعمال کرے کہ موجودہ ضرورت بھی اس سے پوری کر سکیں، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے مستقبل کے لیے بھی اس کو محفوظ کر سکیں، اپنے مستقبل جو فیوچر جنریشن ان کے لیے بھی محفوظ کر سکیں۔ یہ آئیڈیا ہمارے پاس کس نے دیا تھا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا؟ یہ 1992 میں برازیل اور ریو میں جو ہمارے پاس سمٹ پیش کیا گیا تھا، جو انٹرنیشنل میٹنگ ہوئی تھی، اس میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا آئیڈیا دیا گیا تھا۔ They introduced the concept of sustainable development to the world۔ انہوں نے کیا کیا تھا اس میٹنگ میں؟ انہوں نے جو یہ سسٹینیبل پائیدار ترقی کا جو آئیڈیا تھا یہ پوری دنیا کو پیش کیا تھا۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ از ڈیفائنڈ ایز، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ہمارے پاس مطلب کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ A development that meets the need of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs۔ کہ ہم اپنے موجودہ صورتحال کو یا اپنے موجودہ جو ہمارے پاس وسائل کو اس کو کس طرح ہم بروئے کار لائے، اس کو کس طرح استعمال کریں کہ وہ ہمارے موجودہ مسائل کو بھی پورا کر سکیں، موجودہ ہمارے پاس جتنی ضروریات ہیں اس کو بھی پورا کر سکیں، بغیر مستقبل کے جو آنے والی نسل ہے ان کے حق تلفی کیے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں اس کو ہم آج استعمال کریں، لیکن اپنے آنے والی نسلوں کی حق تلفی کریں، ہم ان کے لیے ہم کچھ بھی نہ چھوڑیں، اور ان کو ہم ایسی اپنی صورت پہ قلت کی صورت میں ان کو چھوڑے کہ بس آج ہمارے پاس جتنے مسائل ہیں اس کو ہم استعمال کریں، ہم اپنی زندگی گزاریں، باقی آنے والے جو ہے تو ان کا خدا مان کے، اس طرح نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے پاپولیشن پلاننگ۔ پاپولیشن پلاننگ کیا ہے؟ پلاننگ ہمارے پاس ایک کی فیکٹر ہے، ایک اہم فیکٹر ہے پاپولیشن میں، کہ ہمارے پاس پلاننگ ہوگا تو ہم پاپولیشن کو کنٹرول کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ہمارے ملک کی آبادی کے بارے میں پتہ ہوگا کہ کتنی بڑھ رہی ہے سال کے لحاظ سے، یا ہر سال کتنی بڑھ رہی ہے، تو ہم نے اس کے لحاظ سے کتنے وسائل پیدا کرنے ہیں، ان کو کس طرح ہر ایک کونے میں مطلب اپنے ملک کے ہر ایک حصے میں کس طرح اس کو پہنچانے گے۔ تو ہمارے پاس اگر پلاننگ ہوگا تو تبھی ہم پاپولیشن کو کنٹرول کر سکیں گے، اور ان کو تمام ریسورسز جو ہے وہ اچھی طریقے سے ہم ان میں تقسیم کر سکیں گے۔ Every country makes its long and short-term plan according to its population. Any plan for sustainable development requires a proper system of check and control of population۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی پاپولیشن پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، ٹھیک ہے، اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیے، اس پہ نظر رکھیں کہ ہمارے پاس جتنی وسائل پیدا ہو رہی ہیں ملک میں اس کے لحاظ سے کتنی آبادی بڑھ رہی ہے، یا ہمارے وسائل جو ہے وہ ہم کس طرح ہر ایک کونے میں اپنے ملک کے ہر ایک کونے میں کس طرح ہم اس کو پہنچائیں گے، اور کس طرح ہر ایک بندے کو ہم اس کا حق دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس پراپر پلان ہوگا تو تبھی ہم اپنے ایک پائیدار ترقی کے مراحل ہم طے کر پائیں گے، ادروائز ہم اس طرح کرنے میں ہم کیا ہوں گے، ہم فیل ہوں گے۔ Poverty reduction is difficult in the world poorest countries due to limited resources۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو غربت ہے، اسپیشلی وہ ممالک جو بہت زیادہ غریب ہیں، ان ممالک میں کہتے ہیں کہ غربت کا خاتمہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت ہی مشکل یا ناممکن کام ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ مشکل کام اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہاں ریسورسز بہت کم ہوتی ہیں، آبادی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ایک وہ ملک غریب بھی ہوتا ہے، ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی ریسورسز کو پورا کر سکے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کے ممالک میں ہمارے پاس مسئلہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، زیادہ ہمارے پاس سنگین ہوتا ہے۔ Unwise and unmanaged environmental exploitation by a rapidly growing population, it is a major hurdle in sustainable management of the environmental resources. This problem leads to the environmental degeneration and degradation۔ کہتے ہیں کہ غیر دانشمندانہ یا غیر عقل مندانہ جو ہمارے پاس فیصلے ہوتے ہیں، وہ ہمارے جو بڑھتی ہوئی آبادی جو ہوتی ہیں ان کی جو ماحولیاتی استحکام ہوتا ہے یا ماحولیاتی ترقی جو ہوتی ہے ان میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے، اور سب سے بڑا رکاوٹ ہمارے پاس
پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس عقلمندانہ فیصلے نہیں کرتی حکومت، جس کی وجہ سے یا صحیح چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم سسٹینیبل مینجمنٹ نہیں کر پاتے، اپنی ماحولیاتی جو وسائل جو ہوتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے ہم استعمال نہیں کر پاتے اپنی غیر دانشمندانہ فیصلوں سے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہم ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یا سسٹینیبل مینجمنٹ ہم نہیں کر پاتے اپنے ملک میں، اور اپنے ملک کو ہم آگے ترقی کی راہ میں گامزن نہیں کر سکتے۔ دس پرابلم لیڈس ٹو دا انوائرمنٹل ڈیجنریشن اینڈ ڈیگریڈیشن، اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ مطلب ہماری جو بیوقوفانہ فیصلے ہوتے ہیں اس سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا ماحول جو ہوتا ہے یا ہماری اپنی ملک جو ہوتی ہیں وہ تنزلی کے راہ پہ گامزن ہوتا ہے، مطلب وہ دن بدن ترقی کے بجائے وہ اور بھی نیچے گرتی ہوئی آتی ہیں، اور بھی ان میں غربت یا بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ Due to our population, people in developing countries are facing problems related to health facilities, availability of balanced and nutritious diet. Government in these countries have to invest more in health and infectious epidemics seriously affect the economic development of these countries. کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس بڑھتی ہوئی آبادی ہے، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، مطلب وہ کنٹریز جو ترقی کی راہ میں گامزن ہوتے ہیں، ان کے لوگ جو ہے وہ زیادہ آبادی سے کیا کیا مسائل جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہیلتھ فیسلٹیز کے لحاظ سے مطلب آبادی زیادہ ہوگی، ریسورسز کم ہوگا، ان کے پاس اچھی خوراک میسر نہیں ہو پائے گی، بیلنس اور نیوٹریس ڈائٹ ان کو نہیں ملے گی، جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہوگی، ٹھیک ہے۔ صحت ان کی خراب ہوگی تو اس کے جو ملک ہے وہ اپنے ملک کے لیے باقی چیزوں میں انویسٹمنٹ نہیں کر پائے گی، وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کس چیز میں خرچ کریں گی؟ صحت کے کام میں خرچ کریں گی، کیونکہ وہاں جو ہے تو ان کے جو عوام ہیں ان کی صحت اچھی نہیں ہوگی، تو ظاہری بات ہے پہلے تو ان کی صحت کو اچھا کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کو صحیح ڈائٹ نہیں مل رہی، ان کو صحیح خوراک نہیں مل رہا، تو جس کی وجہ سے حکومت کیا ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے ان کے خوراک پہ یا ان کی صحت پہ جو ہے انویسٹ کر پائے گا، اس لیے ان کو باقی ترقی کے لیے کوئی ٹائم نہیں ملے گا، ان کے لیے کوئی پیسے نہیں بچ پائیں گے۔ اور اس طرح کی تھی کہ جو وبائی امراض جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ کسی ملک کے معاشی حالات کو بہت تباہ کرتی ہیں، کیونکہ ایسی بیماریوں سے ہلاکتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس سے اکنامک جو ہمارے پاس معاشی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، اور وہ کنٹری کیا ہوتی ہے وہ دن بدن تنزلی کی راہ پہ گامزن ہو جاتی ہیں۔ اگر ہمارے پاس ایک ملک میں صحت ان کے عوام کا اچھا نہیں ہوگا تو وہ ملک کیسے ترقی کر سکے گا؟ سوچنے کی بات ہے، وہ لوگ جو ذہنی یا جسمانی طور پہ وہ لوگ صحت مند نہیں ہوں گے تو وہ روزگار کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر حکومت کی طرف سے بھی بہت خرچ آئے گا، ان کی اپنی بھی کوئی سیونگ نہیں ہوگی، زیادہ تر ان میں بیماریاں پھیلیں گی، وہ خود بیمار ہوں گے تو وہ ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے، ان کا اپنا بچا کچا جتنے ان کے پاس پیسے ہوں گے وہ اپنی صحت پہ وہ لگائیں گے، تو نہ وہ خود ترقی کر سکیں گے نہ وہ ملک ترقی کر سکے گا۔ One of the significant effects of the overpopulation is the rising level of unemployment and inflation in the third world countries. This can lead to the risk of political instability and conflict. It can also impact the development process in any region of the world. کہتے ہیں کہ سب سے اہم جو اثرات ہیں اوور پاپولیشن کا، زیادہ آبادی کا، وہ یہ ہے کہ جتنی آبادی زیادہ ہوگی اتنا ہی بے روزگاری پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے تو ہر جگہ تنازع پیدا ہوں گے، اور اسپیشلی یہ ساری باتیں جو ہے یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تھرڈ، ایک ہمارے پاس ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہیں جو ترقی یافتہ ہوتی ہیں، ایک ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں جو ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتے ہیں، جو ترقی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتی ہیں، ان میں ہمارے پاس وہ ممالک آتے ہیں جو بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے ممالک میں ہمارے پاس غربت اتنی زیادہ ہوتی ہے، آبادی ان کی زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں وہاں پہ ہمارے پاس بے روزگاری اور بہت زیادہ جو تنازع وغیرہ ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے جو سیاسی جو وہ ہوتی ہیں انسٹیبلٹی جو ہوتی ہیں، یا جو جتنا بھی ان کا جو تنازعات سیاسی لحاظ سے بھی وہاں تنازعات جو ہیں وہ بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ ایک سیاستدان کہتے ہیں کہ فلاں نے ایسے کیا، دوسرے کہتے ہیں اس نے اس طرح کیا، تو وہاں اس طرح کے تنازعات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اٹ کین آلسو امپیکٹ دا ڈیولپمنٹ پروسیس ان اینی ریجن آف دا ورلڈ، اور دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں ترقی ہوتی ہے وہاں پہ جہاں ترقی ہو رہی ہوتی ہیں اس پروسیس کو وہ اس میں کمی آ سکتی ہیں اس طرح کے مسائل سے۔ مطلب فار ایگزامپل اگر کسی ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے تو وہاں جو ہے تو آبادی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بھی زیادہ ہو رہی ہے، وہاں کے لوگ کے مسائل ان کے جو صحت ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے جو سیاسی مسائل جو ہوتے ہیں، سیاسی تنازعات جو ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس
کے اہم نقصان کیا ہوتے ہیں کہ اس ملک میں اگر کوئی تھوڑی بہت ہمارے پاس ترقی کے پروسیس چل رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی رک جاتے ہیں، اس میں بھی رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک یہاں پہ اسٹوڈنٹس ختم ہو گیا ہے۔ اس چیپٹر میں ہم نے اوور پاپولیشن کے بارے میں پڑھا، زیادہ آبادی کے بارے میں پڑھا، ان کے اثرات کے بارے میں پڑھا کہ ہمارے پاس جب آبادی زیادہ ہوتی ہے اس سے کسی ملک کی ترقی میں کیا کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ ہم نے اس میں جو ہے تو اور اس کے بارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ہمارے پاس اس جو انوائرمنٹل ماحولیاتی تبدیلی آتی ہے وہ کس وجہ سے آتی ہے کہ آبادی زیادہ ایک علاقے میں فار ایگزامپل اگر آبادی زیادہ ہے تو یا زیادہ بڑھ رہی ہے یا دوسری جگہ سے لوگ مائگریشن کر کے آ رہے ہیں تو وہاں کی جو ریسورسز ہیں وہ ان لوگوں کے لیے کم پڑ جاتی ہیں۔ لوگ جو ہے تو ہمارے پاس فارسٹ کو ختم کرتے ہیں، ہم اپنے لیے گھر بناتے ہیں، اسکولز بناتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں ہمارے پاس جتنے اینیملز وغیرہ ہوتے ہیں، اسپیشیز ڈفرینٹ اسپیشیز جو ہوتی ہیں ان کی ہیبیٹیٹ لاس ہو جاتی ہیں، وہ اسپیشیز ہمارے پاس مطلب وہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہیں، وہ اسپیشیز ختم ہو جاتے ہیں۔ دن بہ دن ہمارے جو نیچرل جتنے ہمارے پاس اسپیشیز ہیں، اینیملز وغیرہ ہیں، وہ ہمارے ماحول سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہم جو ہے تو فصل کی کٹائی مسلسل کر رہے ہیں، ہمارے پانی جو ہے وہ آلودہ ہو جاتی ہے اس سے، جس کی وجہ سے زمینی جو سمندری جتنے ہمارے پاس اینیملز وغیرہ ہیں ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ بات یہیں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ زیادہ آبادی سے ہمیشہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کسی ملک کو نقصان ہی پہنچتا ہے، اسپیشلی اگر وہاں کے حکمران یا وہاں کے سیاستدان جو ہیں وہ اپنی عقل کے لحاظ سے مطلب وہ غیر دانشمندانہ اگر فیصلے کریں تو پھر تو وہ ملک اور بھی ہمارے پاس جو ہے تنزلی کے سیڑھی پہ چڑھنے لگتا ہے، وہ ترقی کے بجائے اور بھی نیچے کی طرف گرنے لگتا ہے۔ تو یہ چیپٹر ہمارا یہاں تک ختم ہو گیا ہے۔ آئی ہوپ آپ سب کو اس چیپٹر کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ سو تھینک یو۔